ایک انہوں نے کہا کہ بعض اوقات نابالغ بچہ یا بچی فوت ہو جاتے ہیں تو کیا ان کی فاتحہ خوانی کروانی چاہیے یا نہیں، اور اگر نہ کریں تو بعض اوقات ان کے گھر والے ناراض ہو جاتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں فاتحہ خوانی کیا ہے کہ آپ کچھ قرآن وغیرہ پڑھ کر اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں، یہ بالغ کو بھی پہنچتا ہے اور نابالغ کو بھی پہنچتا ہے، اس نظر سے کرنے میں تو کوئی پرابلم نہیں، آپ کر سکتے ہیں، بچوں کو چلیں فائدہ ہی ہوگا۔ لیکن اگر آپ نہ کروائیں تو جب تک بچہ نابالغ ہوتا ہے اور اس کا انتقال ہو جائے تو اس کا تو کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہوتا، اس کے نامہ اعمال میں بلوغت سے پہلے کوئی گناہ لکھا ہی نہیں جاتا، تو پھر بس اتنا ضرور ہوگا کہ آپ کے اس فاتحہ خوانی سے اس کے کچھ درجے بلند ہوں گے۔ یہ ایک جو تصور ہوتا ہے بعض اوقات کہ یار کہیں ثنا و عذاب میں مبتلا ہو تو چلو تخفیف ہو جائے گی، ہو سکتا ہے یہ ایصال ثواب اس کی بخشش کا سبب بن جائے، وہ تصورات یہاں نہیں ہے۔ اگر وہ مسلمان کا بچہ ہے وہ تو بخشش شدہ ہے اور اس کے درجات کیا اس کو بلند ہونے، وہ تو چھوٹا بچہ ہے، وہ جنت میں جائے گا، اپنے ماں باپ کے پاس ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ فاتحہ خوانی وغیرہ کروانا کوئی ضروری نہیں ہے، اب اس پہ ناراض ہونا یہ اور بیجا ہے۔ میں جتنے ہمارے دیکھنے والے اہل سنت سے تعلق رکھنے والے ہیں اور دیگر مکاتب فکر بھی اس سے کوئی ہدایت حاصل کریں، عوام کی بات کر رہا ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ جو بھی آپ کے گھر میں ایک نظریہ ہے، آپ کا ایک عقیدہ ہے، آپ کے گھر میں کچھ رسومات ہیں، کچھ معمولات آپ لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بڑے کرتے چلے آ رہے ہیں، خدارہ ایک دفعہ یہ ضرور اپنے آپ سے کویسچن کریں یا گھر والوں سے پوچھیں کہ ایسا کیوں ہے، یہ جو عقیدہ ہے ہمارا اس کی دلیل کیا ہے، یہ جو ہمارا نظریہ ہے، مثلا جوتے پہ جوتی آ جائے گی سفر پہ جانا ہوگا، کوا کائیں کائیں کرے گا مہمان آئے گا، پوچھیں اس کی دلیل کیا ہے، ایسے جو گھر میں رسومات ہوتی ہے کیوں ہوتی ہیں رسومات، اور جس طریقے سے ہم کر رہے ہیں اس طریقے پر کیا دلیل ہے۔ جیسے پچھلی دفعہ کنڈوں کی نیاز کے بارے میں کویسچن ہوا تھا کہ ہمارے یہاں کنڈوں کی نیاز ایک کمرے میں بند کر کے کی جاتی ہے، باہر نہیں لے جانے دی جاتی، اور عورتیں پکاتی ہیں نامحرم مردوں کے لیے اور ادھیڑ عمر کے مرد آ کے کھاتے ہیں۔ یہ جو ساری خرافات شامل کی ہیں، پوچھو تو صحیح کہ اس کی دلیل کیا ہے، کیوں آپ اس کو فالو کر رہے ہیں۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، نہ اللہ کی مان رہا ہے، نہ رسول کی مان رہا ہے، نہ قرآن پڑھتا ہے، نہ روزے رکھتا ہے، نہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کی فکر نہیں ہے۔ اس کی ضرور ہے کہ جی یہ مٹی کے کنڈوں میں کیوں نہیں بنا، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں کیوں لے گئے، جوان کیوں آ گئے، بی بی فاطمہ کے نیاز مرد نہیں کھائیں گے عورت کھائے گی، کیوں؟ اس کے بارے میں کویسچن تو کریں۔ ایسے جو آپ کے گھر میں معاملات ہو رہے ہیں سارے، ان کے بارے میں آپ کو کویسچن کرنا چاہیے۔ جب آپ کو تشفی والا جواب مل جائے کہ یہ چیزیں جو ہیں بالکل قرآن و حدیث کے مطابق ہیں، اس کو اختیار کریں۔ جو قرآن و حدیث کے موافق نہیں ہیں لیکن مخالف بھی نہیں ہیں، ان کی اجازت طلب کریں کہ کرتے رہیں یا نہیں۔ اگر کوئی مفتی صاحب کہیں ٹھیک ہے یہ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، وہ بھی کرتے رہیں۔ اور جن کو منع کریں کہ یہ بالکل قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، یا کوئی عالم دین اس وجہ سے منع کرے کہ آج اگر ہم ان کو اجازت دیں گے، کچھ چیزیں صحیح ہیں لیکن اجازت دے دیں گے تو یہ غلط طریقہ چلتا رہے گا اور ایک وقت آئے گا ضرور اس میں بگاڑ پیدا ہوگا، اس وجہ سے منع کر رہے ہیں، تو وہ ان کی عظمت کو سلام ہے، بالکل ان کو فالو کرنا چاہیے۔ یہ جتنے آج کل مزارات پہ آپ چلے جائیں، 12ویں شریف کے جلوسوں کے اندر چلے جائیں، اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے، خرافات ہو رہی ہیں، اس کی اجازت تو کبھی بھی علماء نے نہیں دی تھی۔ انہیں تو مزارات کی حاضری ہو، 12ویں ہو، 11ویں ہو، دیگر جو معمولات اہل سنت ہیں ان کی بڑی لیمیٹیشنز کے ساتھ اجازت دی تھی، قیودات لگائی تھی، شرائط بتائی تھی۔ عوام شرائط بھول گئی، قیودات سب ختم، لیمیٹیشن سب باہر، اب وہ اپنے خود ہی سب کچھ کرتے ہیں، اور کوئی عالم منع تو کر کے بتا دے، اسی غریبان پکڑ لیں گے وہاں پر۔ اس لیے ہم جیسے علماء جو ہم معاشرے پہ گہری نظر رکھتے ہیں، عوام میں کام کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ عوام کو ایک چیز کی آپ اجازت دیں گے، آپ کہیں گے جی مباح ہے، نہ گناہ نہ ثواب، لیکن کل یہ اس کو کب گناہ بنا دیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو اس لیے میں تمام گھر والوں سے اور خصوصاً سرپرست سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہر چیز کے بارے میں پہلے کویسچن کریں، کیوں؟ یہ کویسچن کرنا بہت ضروری ہے، یہ نہیں کریں گے تو ہمارے گھروں میں بدعتیں اور خرافات داخل ہو گئی ہیں، اصل دین کہیں نظر نہیں آئے گا آپ کو، یہ اپنی خود ساختہ بنائے ہوئے کچھ رسومات، اور معذاللہ اگر میں اس کو لفظ کروں کہ ہم نے اپنی شریعت بنا لی ہے، نہ اللہ کی سنتے ہیں نہ رسول کی سنتے ہیں، تو پھر یہ یاد رکھیں جتنے سرپرست مجھے سن رہے ہیں، بروز قیامت آپ کو کھڑا کیا جائے گا۔ کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ، آپ کے نبی فرماتے ہیں ہر شخص حاکم ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں کویسچن کیا جائے گا۔ پھر فرمایا مرد اپنے گھر پر حاکم ہے، اس سے اس کی بیوی بچوں کے بارے میں کویسچن ہوگا۔ لہٰذا یہ معاملات، بہت سے معاملات صرف عورتوں پہ نہ چھوڑیں کہ عورتیں کہتی ہیں تمہیں نہیں پتہ تم جاؤ، ہمیں ہمارا کام کرنے دو۔ کیسے تمہارا کام کرنے دو؟ آپ غلط کام کر رہی ہیں، آپ بدعتیں عام کر رہی ہیں، آپ اپنی آنے والی نسلوں کو غلط راستے پہ لگا رہی ہیں، آپ کو کیسے اجازت دے دی جائے؟ سرپرست کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔